اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا اور رہا وہ من جس کو بھی اوتیا دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال وراء پیچھے ظہرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے. تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا. تو اسی طرح اس کے الٹ ہے کہ جس کو نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ جہنم میں جائے گا. دنیا میں تو عیش کرتا رہا، دنیا میں موج اڑاتا رہا اور آخرت کو بھول گیا تھا، لیکن آج جب اس کو نامہ اعمال ملے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیا صلہ ملا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا اور سنتوں کا مذاق بنانے کا کیا پتہ چلا. تو آج ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے ملے گا. اچھا اب مسلمان کہے گا دیکھو ہم تو کوئی نہیں مذاق بناتے، اور جب ہم عمل نہیں کرتے ہم مذاق ہی بناتے ہیں، اور یہودیوں عیسائیوں کے سامنے ہم اپنا مذاق بنواتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا نبی اور ہم اس پہ جان بھی قربان کرتے ہیں اور اس کے لیے اتنے اتنے الفاظوں کو بولتے ہیں کہ ہمارا نبی اور حرمت رسول پر جان بھی قربان کرنے والا مسلمان ایک داڑھی کو قربان نہیں کرتا. کیا کرتے ہیں؟ سنت رسول کو کاٹ کے نالیوں میں گرا رہے ہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے. اگر جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک ادا پسند بھی ہوتی ہے اور ادا اپنانے پہ دل بھی کرتا ہے. محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے اور یہ مجبوری ہوتی ہے، جو اگلا بندہ پسند کرتا ہے نا وہی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ خود کو ٹھیک لگے یا نہ، کیونکہ خود کو جب اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کی مرضی تو کرنی ہی، اپنی تو پھر مرضی ختم ہوگی. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اب آپ خود سوچیں نا، بچے سے ماں محبت کرتی ہے تو اس کا کچھ دل ہوتا ہے یا کچھ نہیں دل ہوتا. جب رات کو اٹھ کے وہ دودھ ڈال کے دیتی ہے 2 یا 3 بجے، کیا اس کا دل کرتا ہے میری نیند خراب ہو یا میں اپنا سکون برباد کروں، اٹھوں ابھی؟ تو وہ اس کی محبت میں اٹھتی ہے. کبھی اس کا پیمپر چینج کر رہی ہے، کبھی اس کو فیڈر لا کے دے رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں. ماں ہے نا برداشت نہیں کر پاتی کہ وہ بھوکا رہے، ماں ہے نا برداشت نہیں کر پاتی کہ وہ گیلا رہے. تو جب آپ محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور یہی محبت اگر آپ کی غالب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آ جاتی ہے، آپ نے مجبور ہو جانا کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہی کام کرنا. تو دنیا میں عمل کرتے وقت آج وقت ہے، آج سمجھ آ گئی کہ میں اپنی مرضی کروں گا، اپنی مرضی کروں گی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی. اب دیکھیں لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز فجر ادا نہیں کرتے، باقی 4 ادا کر لیتے ہیں، نماز فجر ادا نہیں ہوتی. تو اس وقت کیا ہے؟ نفس کو کچلنے والی بات ہے. اب دل تو کرتا ہے کہ سونا سو لے، کافی کچھ ابھی 1.5 2 3 گھنٹے روشنی ہونے میں بقایا ہے، سو لے. لیکن یہ بندہ کیوں نہیں سو رہا، یہ بندی کیوں نہیں سو رہی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا حکم ہے نا کہ اٹھوں میں. جب حکم اللہ کا آ گیا تو اپنے نفس کی جو خواہش تھی اس کو کچل دیا. تو نفس کو کچلنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو پھر آپ کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو بندہ نفس کو نہیں کچلتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مد نظر نہیں رکھتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا. تو
وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے، پھر پیچھے سے ہی نامہ اعمال انہیں دیا جائے گا۔ فسوف پس سوف ان قریب، یدعو وہ پکارے گا، یدعو دعا ہوتا ہے پکارنا، یدعو وہ پکارے گا، سبورا بڑی ہلاکت کو، یعنی وہ جب برے نامہ اعمال اس نے توبہ نہیں کی، کرتا رہا، اب نامہ اعمال اس کو ملے گا، رسوائی اور ذلت سے پھر کیا کرے گا؟ موت کو پکارے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا آواز لگائے گا، اے اہل جنت تم کو آج کے بعد موت نہ آئے گی، اور اے اہل جہنم تمہیں آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اس آواز سے اہل جنت خوشی خوشی ہوں گے اور اہل دوزخ کو بہت رنج ہوگا، یعنی پریشان ہوں گے۔ کیوں کہ جب عذاب ہی ملتے رہنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کام تو تمام ہو گیا، مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب ہو گیا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وَيَصْلَىٰ اور داخل ہوگا، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بائیں ہاتھ والے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے اپنے گھیرے میں لے اور تو وہ اس سے خود ہی گر پڑے گا۔ انہو بے شک وہ کانا ہے، فی میں اہلہ مسرورا اپنے گھر والوں میں خوش تھا، دنیا میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھا، حلال حرام ہر راستے سے مال اکٹھا کرتا رہا، خود بھی عیش کرتا رہا، گھر والوں کو بھی کرواتا رہا۔ اس کے دل میں تو موت کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ حساب کتاب ہوگا یا مجھے اتنی سخت یہ سزا ملے گی۔ تو اب اگر خود نیک عمل نہیں کریں گے، اولادوں کو نہیں لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، ہم حساب و کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، سنت کے احکام پر عمل کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے نامہ اعمال کی فکر ہے۔ انہو ظنّا بے شک وہ ظنّا گمان کرتا تھا، سمجھتا تھا، ان لن یحور ان لن ہرگز نہیں یحور وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے سے مختلف تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا، اپنی زندگی کا حساب دے گا، اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ بلا بلکہ ان بے شک ربہ اس کا رب کان بہ بصیرا اس کو خوب سمجھنے والا ہے، یعنی اس کا رب اس وقت اسے دیکھ رہا تھا جب اس کی روح آئی، جب ماں کے پیٹ میں اس کا بدن بن رہا تھا اور پھر پیدا ہونے کے بعد بھی کیا کچھ دنیا میں کرتا رہا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر جب فوت ہو جائے گا کیسے اس کے عذاب بکھرے ہوئے ہوں گے، کیسے یہ مرے گا، جو بھی ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کیا کرے گا؟ اس کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ فلا اقسم بس میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شفق کی، تو شفق کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے اس مقام پر رات کی نشانیوں کی قسم کھائی ہے۔ شفق اسے کہتے ہیں جو سورج کی باقی ماندہ روشنی ہوتی ہے، جس سے رات کا مطلب رات شروع ہوتی ہے، شفق تھوڑی تھوڑی سرخی نکل رہی ہوتی ہے، وہ سرخی ہے جو طلوع آفتاب یا غروب آفتاب سے پہلے یا بعد میں کناروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے اور اس وقت تک رہتا ہے جب شفق غائب نہ ہو۔ واللیل اور رات کی ما وسق اس چیز کی قسم جو جمع کرتی ہے، یعنی رات کی قسم جو تارے اور حیوانات وغیرہ اور اندھیرے میں اکٹھے کر لاتی ہے۔ رات میں ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہے، پرندے بھی، انسان بھی، حیوان بھی، جانور بھی، سارے۔ والقمر اور چاند کی عزت سک جب پورا ہو جاتا ہے، یعنی چاند کی جب اس میں روشنی پوری ہو جاتی ہے یا وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی جس کو ہم بدر کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند، جبکہ وہ خوبصورت ترین اور بہت ہوتا ہے۔ اس سے مراد مکمل چاند ہے جو 13ویں رات سے 16ویں رات تک رہتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ البتہ ضرور تم ایک حالت کے بعد، لَتَرْكَبُنَّ تم پہنچ جاؤ گے، تم ضرور پہنچ جاؤ گے، مشدد کے لیے لفظ آیا، ضرور پہنچ جاؤ گے، طبقاً عن طبق
ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. مطلب انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، پھر ماں کے پیٹ کے بعد پھر باہر آتا ہے، پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت. یہ ایک ایسی منزلیں ہیں کہ انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے، ان میں سے کوئی بھی منزل جو اسکپ نہیں ہوتی. رہی بات یہ کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ یا پھر وہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. اچھا، اگر کوئی بندہ چاہے بھی نا کہ میں شیشے کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور میری جوانی قائم رہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ جوانی ختم ہو جائے گی. اور اگر بندہ یہ کہنا کہ میں بچپن میں بچہ ہی رہوں، یہ نہیں ہوگا، تو وہ بڑا ہو جائے گا، عمر کے ساتھ عمر گزرتی جائے گی. تو یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے.